اتنی جلدی آج کل برطانیہ کے امیگریشن قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، اتنی جلدی تو برطانیہ کا موسم تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ اب تو آئے روز نئے نئے جو قوانین ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں، ہر روز کوئی نیا قانون امیگریشن کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے۔ گزشتہ روز برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں شبانہ محمود، انہوں نے سیٹلمنٹ کے ویزے کے حوالے سے ایک بڑی چینجز جو ہے اس کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور پارلیمنٹ میں وائٹ پیپرز جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے کن چیزوں پر چینجز جو ہے وہ کون سے قوانین کو چینج کرنے کے لیے سفارشات کی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کن لوگوں کو براہ راست جو ہے یہ قوانین جو ہے وہ متاثر کریں گے۔ اب جو لوگ نئے آنے والے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس وقت جو سیٹلمنٹ کا چینجز جو چاہتی ہیں ہوم سیکرٹری، اس سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوں گے جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں۔ 2021 سے جتنے بھی لوگ سیٹلمنٹ کے ویزے پہ آئے وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوالیفائی کرنے والے تھے اگلے سال سے، ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملنے والی تھی۔ ہوم آفس کی جو فگر ہے اس کے مطابق 2026 سے لے کر 2030 تک 16 لاکھ لوگوں نے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین حاصل کرنی تھی، جو کہ اب ان چینجز کے بعد ان کو نہیں مل سکے گی۔ جو ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کا دورانیہ ہے وہ 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دیا جائے۔ اس میں کچھ انہوں نے اور بھی کنڈیشنز ایڈ کی ہیں، وہ بھی اس پہ بھی چل کے بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ 16 لاکھ جو ہیں لوگ وہ متاثر ہوں گے۔ اس میں اب جو 6,16,000 ایسے لوگ ہیں جو 15 سال کے بعد کوالیفائی کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کیئر ورکر، سوشل سپورٹ یا کوئی بلڈرز وغیرہ کے ویزے پہ آئے، یعنی کہ لو پیڈ کیٹیگری، انسکلڈ ورکرز۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے 15 سال کی جو دورانیہ ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے کہ ان کو 15 سال کے بعد جو ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے، اس صورت میں کہ وہ 15 سالوں میں کوئی بینیفٹ نہ لیں، اور جو ظاہر ہے جو باقی بھی سیٹلمنٹ کے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اب بینیفٹ اگر وہ کلیم کرتے ہیں تو وہ 10 سال کی بجائے 20 سال ہو جائے گا، اور جو 15 سال والے ہیں اگر وہ بینیفٹ کلیم کرتے ہیں تو وہ 30 سال تک بھی جا سکتے ہیں۔ بینیفٹ تو سمجھ لیں کہ فارغ، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے تو آپ کو یہاں پہ بینیفٹ یعنی کہ سوشل سسٹم کے اندر سے آپ کو امداد مل سکتی تھی۔ اب وہ بھی بند کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جائے۔ یہ ساری سفارشات ہیں کیونکہ ابھی یہ قانون نہیں بنا ہے۔ 2026 تک 12 فروری 2026 تک اس پہ کنسلٹیشن ہوگی۔ اب ظاہر ہے اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز حصہ لیں گے، جو اپلیکنٹس ہیں وہ بھی لیں گے، آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اپنی جو آراء ہے وہ ضرور دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جب بل منظور ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اپریل 2026 سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لاگو کرنا شروع کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس ہوگی۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ اسپاؤز ویزے پہ آتے ہیں وہ اس کیٹیگری سے متاثر نہیں ہوں گے، ان کے لیے 5 سال ہی ہوگی۔ ساتھ میں حکومت نے کچھ لوگوں کے لیے فاسٹ ٹریک بھی کیا ہے کہ جو لوگ اسکلڈ ورکرز ہیں، ہائیلی پیڈ ہیں، اور یا ان جو سیٹلمنٹ کے مائیگرنٹس کے ویزے پہ جو لوگ موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی لوگ بہت زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، ہائیلی پیڈ ہیں، کنٹریبیوشن کرتے ہیں نیشنل انشورنس کی، وہ مطلب جو سپر جو ٹاپ ٹیئر کی ٹیکس ہے وہ پے کرتے ہیں، تو ان کو فاسٹ ٹریک میں 3 سال کے بعد بھی ویزا مل سکتا ہے۔ وہ 3 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، لیکن جو کیئر ورکرز ہیں وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ جو لوگ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ جو ہے وہ ہائی لیول کی انگلش بولیں، یعنی کہ اے لیول تک ان کی انگلش ہونی چاہیے، تو پھر وہ اس کے لیے اپلائی کریں۔ ساتھ میں آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ ہوگا تو پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک اور چینجز کی جو ہے وہ پرپوزل پیش کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو اللیگل مائیگرنٹس ہیں جو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں چھوٹی کشتیوں پہ، ان کے لیے تو اب یہ ہے کہ وہ 30 سال کے بعد 20 سے لے کے 30 سال تک جو ہے وہ دورانیہ ہے ان کا کہ ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس دوران اگر وہ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں یا کوئی کرمنل ریکارڈ ان کا ہوتا ہے تو پھر ان کو کرمنل ریکارڈ پہ تو ان کو فوری طور پہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔
اور اس کے علاوہ جو لیگل اسائلم سیکرز آتے ہیں ان کے لیے بھی 20 سال جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہے کہ ہر 2.5 سال کے بعد ان کو دوبارہ سے ان کو رینیو کروانا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے ملک میں واپس کیوں نہیں جا سکتے. ہوم آفس کو آپ نے مطمئن کرنا ہے کہ آپ اپنے ملک میں واپس کیوں نہیں جا سکتے. اگر ہوم آفس کو لگا کہ آپ جس ملک سے آئے ہیں وہاں پہ آپ کا جانا محفوظ ہے تو آپ کو پھر واپس بھیج دیا جائے گا. یہ سارے قوانین ابھی جو ہیں یہ صرف پرپوزل ہے, ابھی یہ قانون کا حصہ نہیں بنے, لیکن ظاہر حکومت کے پاس جو ہے وہ میجورٹی ہے اور ان کے لیے بل پاس کروانا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس بل کی مخالفت میں صرف 18 اراکین پارلیمنٹ ہیں, MPs, جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے, باقی کسی نے کچھ نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے تو اس بل کو پاس کروانے میں ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, آسانی سے ہو جائے گا. ظاہر ہے حکومت نے سب اسٹیک ہولڈرز کو اس پہ اپنے ساتھ ملایا ہوا. ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں پہ لیگلی بے شک آتے لیکن ان کے پاس ویزا تھا اور انہوں نے اس ویزے پہ, جس طرح وزٹر ویزا ہو گیا یا کوئی ورک ویزا ہوا, اس کے علاوہ کچھ اور ہو گیا, تو انہوں نے اس پہ اوور سٹے کیا ہے. تو اوور سٹے کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ انلیگل ہو گئے. تو انلیگل جو لوگ ہو جائیں گے ان کو بھی 30 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا. اور جو بینیفٹ سسٹم ہے وہ صرف اب برٹش سٹیزن کے لیے جو ہے وہ پرپوز کیا گیا ہے. چینجز سخت ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو چینجز تھیں یہ جو چیزیں تھیں ساری یہ ریفارم پارٹی کے منشور میں شامل تھی. انہوں نے کہا تھا ہم یہ کریں گے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ اسکریپ کریں گے. اب لیبر پارٹی نے جو ہے ان کی جتنی انہوں نے چیزیں کہی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پوری کریں, لیبر پارٹی اب پہلے ہی پوری کرنا شروع ہو گیا کہ ان کو موقع ہی نہ ملے, اس سے پہلے یہ پوری کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیں. اور ظاہر ہے اس وقت ان کے لیے حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی امیگریشن بنا ہوا ہے, کیونکہ ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے. مطلب ایک ایسا لوپ ہول ہے جس پہ ہر کوئی آواز اٹھا کے حکومت کی جو ہے وہ بینڈ بجاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بہت سارے بارڈرز کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ جہاں سے لوگ آسانی سے بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چینجز ہیں, ابھی ان پہ کنسلٹیشن ہوگی, پھر اس کے بعد ان کو سٹیپ بائی سٹیپ لاگو کیا جائے گا. لیکن برطانیہ میں اب مستقل شہریت حاصل کرنا, نئے آنے والے لوگوں کے لیے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین حاصل کرنا اور مستقل شہری یعنی کہ برٹش سٹیزن شپ حاصل کرنا اب خواب جو ہے وہ فیوچر میں نظر آئے گا, کیونکہ یہاں پہ امیگریشن جو ہے وہ ان کی جو ایکسپیکٹڈ تعداد تھی اس سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اب کسی نہ کسی طرح اس کو روکنا چاہتے ہیں, اس کے لیے سخت قوانین بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لوگ سکلڈ ہیں, جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, جو لوگ جو بزنس مین ہیں یا وہ لوگ جو یہاں آ کے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں, جن کے پاس سکل ہے, ان کے لیے تو روٹ مکمل اوپن ہے. 3 سال کے بعد وہ یہاں کے شہری مطلب مستقل رہائش حاصل کر سکتے ہیں, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اب پہلے کی طرح ڈنکی لگا کے یہاں پہ آ جائیں تو پھر 5 سال مکمل کر کے پھر آپ کو اگر انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے تو کام نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریاست آپ کا خرچہ اٹھائے گی, تو اب وہ والی بات جو ہے وہ ختم. آپ کو ہاؤسنگ بینیفٹ نہیں ملے گا, آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا. آپ کے لیے تمام راستے, وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم آ کے یہ کریں گے, تو ان کے لیے تمام راستے جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. برطانوی حکومت اس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے اور سخت قوانین ہے اس میں, نو ڈاؤٹ. آپ دیکھیں کہ برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں شبانہ محمود, انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کا قانون ہے اس میں بھی جو ہے وہ تبدیلی ہونی چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ ان کو ہوم آفس کو جو ہے وہ عدالتیں روک دیتی ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, تو وہ چاہ رہی ہیں کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی ہو تاکہ جہاں پہ ہوم آفس کو لگے کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ یہاں پہ اس بندے کو یہاں سے نکالنا چاہیے, تو وہ آسانی سے نکال سکیں. اب آنے والے دنوں میں ان پہ کس طرح کی پیش رفت ہوتی ہے, ابھی فروری تک تو ٹائم ہے ان چیزوں پہ کنسلٹیشن پہ. اگر آپ اس چیز سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں تو آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ کے فیملی ممبر جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو تنظیمیں ہیں, وہ اس پہ ابھی اپنا فیڈ بیک دیں گی, کنسلٹیشن میں حصہ لیں گی. اس کے بعد فائنل جو ہے وہ ہوگا کہ کون سے جو قوانین ہیں ان کو لاگو کیا جائے گا.